بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آر نالج آفیشیل میں خوش آمدید۔ آپ کا میزبان رؤف احمد آج ایک نئے پروگرام جس میں ہم آپ کو ذکر کرنے جا رہے ہیں کہ ہم گندم کی کاشت کس طریقے سے کریں۔ ناظرین، جو ہمارے ادھر کاشت کیے جا رہے ہیں طریقہ کار، ان میں ہے ناظرین 3 اقسام ہیں۔ ناظرین، ایک ہے خشک، دوسرا ہے وتر میں، اور تیسرا ہے بیڈ پہ۔ ناظرین، جو ہے خشک طریقے میں ناظرین اس میں 2 طریقے آگے اس کی 2 اقسام ہیں۔ خشک طریقے میں ناظرین عام زمین کو اچھی طرح تیار کر کے اس کو لیول کر کے اس کے بعد ہم اس کے اوپر چھٹا دے کر اس کے اوپر ایک دفعہ اور ہل چلا کر اوپر سے ہم ناظرین پانی لگا دیتے ہیں۔ خشک کا ایک یہ طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ کار ہے خشک کرنے کا کہ ہم مکمل زمین کو تیار کر کے اوپر سے زمین کو لیول کر کے اور سہاگا دے کر ہم اس کے اوپر جو بیج ہے وہ ہم ڈرل کی مدد سے لگا دیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اوپر سے پانی لگا دیتے ہیں۔ یہ ناظرین تھے خشک طریقے۔ خشک طریقہ سے کاشت ناظرین فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں بیج جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ مقدار میں اگاتا ہے۔ دوسرا ناظرین، یہ جو سیم زیادہ اور جو کلراٹھی ہیں جہاں میں جو بھاری ذرات ہیں یعنی سوڈیم اور سوڈیم کلورائڈ کے جن زمینوں میں وہ زیادہ ہیں، تو وہاں بیج اگر ہم دوسری طریقے سے یعنی وتر وغیرہ یا کوئی اور طریقے سے کاشت کریں تو وہ مکمل طور پر بیج جو ہیں جرمینیٹ نہیں ہوتے۔ اگر جرمینیٹ ہو جاتے ہیں تو ان کی جڑوں کو وہ جلدی سے لگنے نہیں دیتے، کیونکہ اس میں کی یہ خاصیت ہوتی ہے کلراٹھی زمین کی، آپ کو پہلے لگے گا کہ جیسے یہ بالکل ابھی گیلی ہے، گارا ہے اور یکدم وہ اتنی خشک اور ہارڈ ہو جائے گی، اور اس جو بھی بیج ہوتا ہے اس میں اندر وہ ویسے ہی ختم کر دیتی ہے، اس کی نئے پودے کی اگتی ہوئی جڑیں بھی ختم کر دیتی ہے۔ دوسرا ناظرین طریقہ ہے وتر۔ وتر کے بھی ناظرین ہم 2 طرح سے ہم وتر میں کاشت کر سکتے ہیں۔ ایک ہے ہم زمین کو اچھی طرح یعنی ایک دفعہ ہل چلائیں، اس کے بعد ہم یا بغیر ہل چلائی ہم بیج کو چھٹا دے دیتے ہیں، اور جو کھاد وغیرہ ہم نے ڈالنی ہوتی ہے مثلا DAP، پوٹاش، یہ 2 نیچے والی کھادیں ہیں جو ہم بوائی کے وقت ڈالتے ہیں، وہ ڈال کے ناظرین اس کے بعد اوپر ہم ہل چلا دیتے ہیں 1 دفعہ یا 2 دفعہ، اور اوپر سے سہاگا دے دیتے ہیں۔ تیسری ناظرین جو دوسری قسم جو وتر والی ہے، اس میں جو دوسری کی اقسام ہے وہ ہے ناظرین کہ ہم زمین کو اچھی طرح سے ہل چلا کر سہاگا دے کر ناظرین اس کے بعد ہم اوپر سے جب ہماری زمین اوپر ہم ڈرل کر دیں گے، اور جو بیج ہمارا ہے وہ ڈرل کے ذریعے ہوگا۔ ناظرین، یہ ڈرل کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بیج تھوڑا سا گہرا چلا جاتا ہے۔ جب ہمارا بیج ایک تو بیج گہرا چلا جاتا ہے، اور دوسرا بیج یکساں گہرائی میں جاتا ہے۔ تیسرا، جب ہماری گندم اوپر بڑھتی ہے تو اس کے تنوں کے گرد جو جڑیں تھوڑے سے پودا نیچے ہوتا ہے 4 انچ، تو وہاں سے اس کی جڑیں اور 4 انچ یعنی 8 انچ نیچے چلی جاتی ہیں، اور جب بعد میں جب ہمارا پودا بڑا ہوتا ہے، جب اس کے اوپر دانہ وغیرہ بنتا ہے، اس کا وزن بڑھتا ہے اوپر سے سٹے کا، تو اس وقت اگر ہوا وغیرہ چلے تو ہمارے پودے کو گرنے سے ڈرل والی زمین جو ہے وہ بچاتی ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب ہماری گندم کا پودا تنا گرتا نہیں ہے تو اس کی جڑیں جلدی سے ہلتی نہیں ہیں، اور ہمارے تنے کی جو ہماری دانہ جو ہے وہ اچھی طرح سے بھرائی کرتا ہے، اور اس کی پیداوار زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ نہ کہ ناظرین جو ہم چھٹے کے ذریعے لگاتے ہیں، اس سے یہ ہوتا ہے کچھ دانے ہمارے زیادہ گہرے چلے جاتے ہیں، کچھ اوپر چلے جاتے ہیں۔ اور جو اوپر رہتے ہیں ان کی جڑیں اوپر ہوتی ہیں، جو نیچے والے ان کی جڑیں نیچے ہوتی ہیں۔ لیکن اس کا جو نقصان ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب گندم کا دانہ بھرتا ہے سٹے کا، اور جو اوپر سے جب ہوا وغیرہ چلتی ہے تو جو پودے اوپر سے اگے ہوئے ہوتے ہیں ناظرین، ان کی جڑیں جلدی ہلتی ہیں۔ جب وہ ہلتی ہیں تو وہ جڑ سے ہل جاتے ہیں، ایک تو ان کا وہ دانہ ہے وہ کمزور رہ جاتا ہے، دوسرا ناظرین جو ہے اس میں جو نقصان ہوتا ہے کہ وہ جو تنا گرتا ہے وہ اس کا وزن جو ہے اس کے ساتھ والے کو لگتا ہے، جس کی جڑ نیچے بھی ہو تو وہ اس کو بھی گرا دیتا ہے۔ اس سے ہماری جو پیداوار ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا ناظرین، اگر ہمارا جو چھٹے دینے والا آدمی ہے اگر اس کو صحیح طریقے سے چھٹا دینا نہیں آتا تو کسی جگہ پہ بیج ہمارا زیادہ ہوگا، کسی جگہ پہ کم، جبکہ ڈرل کی سے یہ ہوگا کہ ہمارا بیج مکمل ایک جیسا ہم
बोया जाएगा और हर तरफ से गंदम एक ही जैसी होगी। ये नहीं होगा कहीं तरफ से घनी और कहीं तरफ से वो कम बीज हो, ऐसे नहीं होता। तीसरा नाज़रीन जो तरीका है गंदम उगाने का वो है बेड्स का। बेड्स में नाज़रीन जो है उसमें भी आगे दो ही तरीके हैं। एक तरीका है बेड्स का ये है कि नाज़रीन हम ड्रिल के ज़रिए बेड ड्रिल जो है उसके ज़रिए से नाज़रीन हम बीज को लगाएं। दूसरा तरीका है कि हम मैन पावर को यानी आज मज़दूरों को लगाकर हम उसके ऊपर हाथों से चोपे लगाएं। नाज़रीन ड्रिल के जो बेड्स पे काश्त होती है गंदम उसमें बीज अमूमन 10 किलोग्राम ही लगता है, लेकिन अगर हम मैन पावर के ज़रिए से यानी हाथों के साथ जिनसे हम चोपे कहते हैं इस तरह से गंदम को उगाएं तो उस तरह बीज हमारा 4 से 5 किलोग्राम ही भी लगता है नाज़रीन। और उसकी पैदावार जो है सबसे बेहतर है। उसकी वजह यह है कि नाज़रीन जो बेड्स हैं उनके दरमियान से थोड़ा सा खला बच जाता है और वहाँ से हवा का सही तरह से गुज़र हो जाता है। और उस आपको पता होना चाहिए कि ये जो गंदम की बीमारियाँ हैं मसलन रस्ट है, कंगी है, कंगी या रस्ट होगी और जो इस तरह की बीमारियाँ लगती हैं पौधों के ऊपर, आपने देखा होगा गंदम के ऊपर ऐसे लगता है जैसे कोई कट यानी जंगाल सा या जंगल या पत्ते हुए होते हैं, वो उससे बच जाता है। क्योंकि नाज़रीन उसकी जो वजूहात है वो है हवा में नमी बढ़ जाती है। तो नाज़रीन जब वो उसमें से हवा गुजरती है तो वो नमी नहीं रहने देता, इसलिए वहाँ पे वो बीमारी का बहुत कम अटैक होता है, इसलिए उसकी पैदावार भी बढ़ जाती है दूसरी दोनों इकसाम की तरह। ड्रिल में भी नाज़रीन थोड़ा वक्फा रह जाता है 6 इंच के ऊपर हमारी वो एक लाइन चल रही होती है ड्रिल की, तो उससे भी ये होता है कि वहाँ पे भी हवा लगती है, लेकिन छट्टे पे कहीं जहाँ से वो बीज कम गिरा होगा वहाँ पे हवा लगेगी, जहाँ पे बीज बाकी इकट्ठा हुआ तो होगा वहाँ वो हवा बिल्कुल नहीं लगेगी, वहाँ से बीमारी अटैक करेगी और 2-3 तरह से हमें नुकसानात पहुँचाएगा। इसके साथ हमारा प्रोग्राम तो आपको पहुँचा, अपनी दुआ में रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।